اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا۔ اے میرے پروردگار، آج کے دن اور اس مہینے میں ہماری کوششوں کو قابل قدر قرار دے۔ وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، اور ہماری گناہوں کو اس مہینے میں بخشا ہوا قرار دے۔ وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، اور آج کے دن اور اس مہینے میں ہمارے عمل کو مقبول عمل قرار دے۔ وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا، اور اس مہینے میں اور آج کے دن ہمارے عیوب پہ پردہ رکھ۔ یا اسمع السامعین، اے وہ خدا کہ جو سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ اس دعا میں مختلف فراز ہیں دعا کے، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے میرے پروردگار، ہماری صحیح کو قابل قدر قرار دے، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل جس کے لیے کر رہا ہے اس کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، تو پھر ایسا عمل انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاتا۔ میرے پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں نقص ہے، ہماری تلاوتوں میں نقص ہے، لیکن ہم تیرے رحم کی بنیاد کے اوپر تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال تیری نگاہ میں قابل قدر بن جائیں، ہماری کوششیں اس مہینے میں تیری نگاہ کے اندر وہ قابل قدر ہوں۔ اس لیے کہ میرے پروردگار، کوئی اگر ہمارے عمل کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تیری نگاہ میں قابل قدر ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی نہیں۔ وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن میرے پروردگار اس مہینے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخشا ہوا قرار دے۔ وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، اس لیے کہ عمل اگر قابل قبول نہ ہو، ضائع ہو جائے، دو مرحلے ہیں عمل کے۔ ایک بار انسان عمل کو قبول کرتا ہے مگر اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مثلا دو بچوں نے اگر اپنے استاد کے سوال کا جواب دیا، ایک جواب ٹھیک تھا لہذا قبول تو کر لیا گیا، لیکن کچھ نقائص تھے، مگر کوئی ایک جواب ایسا بھی ہے کہ جو مکمل ہے ہر طریقے سے، لہذا اس کو قابل قدر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر ہمارے اعمال اس منزل پہ نہیں ہیں تو عملی فیہ مقبولا، تو ہمارے اعمال کو اس مہینے میں کم سے کم اس منزل تک تو رکھنا کہ یہ اعمال مقبول ہوں، تیری بارگاہ میں ہمارے اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان نمازوں کے اوپر ایک خط بطلان کھینچ دیا جائے، ہماری دعاؤں کو رد کر دیا جائے۔ نہیں پروردگار، عملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا، اے میرے پروردگار، تو ہی ستار العیوب ہے۔ دعاؤں میں ہے کہ اگر پروردگار ہمارے گناہوں کو آشکار کر دے تو پھر ہمارے اپنے بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ میرے اللہ،
تو ستار العیوب ہے۔ ہمارے پردوں، ہمارے عیوب کے اوپر پردہ رکھ۔ میں یہ باتیں کس سے کر رہا ہوں؟ اس خدا سے، اس رحمان و رحیم سے کہ جو اسمع السامعین ہے، جو سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ دونوں اعتبار سے ہم دل کے اندر بھی کلام کریں تو وہ پروردگار سنتا ہے، اسے ضرورت الفاظ کی نہیں ہے۔ یہ ہم الفاظ تو محبتوں کے اظہار کی بنیاد کے اوپر، ورنہ وہ دلوں کی کیفیت سے واقف ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، اور دوسرے ہم کسی کے پاس جائیں، ایک بار، دو بار، چار بار اپنی حاجتوں کو لے کے، وہ پانچویں اور چھٹی بار میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹال دے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے ملنے کو تیار نہ ہو، لیکن یہ خدا وہ ہے جو اسمع السامعین ہے، جو پروردگار ہر ایک سے زیادہ، تم میرے بندے گناہیں کر کے آؤ، مگر چونکہ تم نے توبہ کر لیا ہے، آؤ ہم پھر تمہاری باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ جب ساری کائنات تمہیں رد کر دے گی تو اس وقت میں کریم پروردگار تمہیں اپنی بخشش کے سائے میں، اپنے توبہ کے سائے میں تم کو لے لوں گا، اور اپنی رحمتوں سے تمہیں ہمکنار کروں گا۔ میرے پروردگار، ہم اس مہینے میں ان تمام الفاظ کے صدقے میں جو معصومین کی زبان سے نکلے ہیں، پروردگار تجھ سے اپنی دعاؤں کے اجابت کے لیے اور تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس نحیف سی آواز کو، ہماری اس گناہ بھری عبادتوں کو قبول کر لے۔